نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پروٹیسٹ کو اس قبول فرمایا. آپ سب کی شمولیت یہاں اس بات اور زور زور سے حکومت کو یہ بتا رہی ہے کہ اس کا سٹینڈ غلط ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے وقف بل جو لایا جا رہا ہے اس سے کیا ہونے والا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقف بل سے آپ کے یونیورسٹیز جو وقف کی جائیدادوں پر ہیں، آپ کے کالجز جو وقف کی جائیداد پر ہے، آپ کے اسکولز جو وقف کی جائیداد پر ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس بات کو سمجھیے کہ ابھی یہ بات مسلمانوں تک پہنچی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بلکہ اس سے پہلے یہ بات بودھوں تک پہنچ چکی. اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو سوچنے کا کہ وہ ہندو ٹیمپل بورڈ کے بارے میں سوچیں کہ اس میں کتنے روپے حکومت نے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں. اب اس بات کو سمجھیے کہ یہاں جو آپ لوگ سب آئے ہوئے ہیں اس دھرنے میں جو آپ آئے ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے پورے زور سے، پوری آواز سے نتیش جی کو یہ بتانا کہ ہم تمام لوگ، یعنی ہندوستانی شہری، یعنی کہ مسلمان، یعنی کہ سکھ، یعنی کہ بودھ، یعنی کہ کرسچن، یعنی کہ ربیداس سماج اور شیڈیولڈ کاسٹ، شیڈیولڈ ٹرائب کے یہاں سب لوگ ہیں. یہاں رانچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں سرنا سماج کے لوگ ہیں. ہر ایک آدمی یہاں آیا ہوا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اس کو وقف بل منظور نہیں ہے. میں کہتا ہوں اور آپ میرے پیچھے دہرائیے، وقف بل منظور نہیں ہے، وقف بل منظور نہیں، وقف بل وقف بل وقف بل کہ وقف بل جو آ رہا ہے یہ آپ کی وقف کی جائیداد کو قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ابھی میڈیا کے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، تو میرا جواب ان کو یہ تھا کہ انہوں نے وقف بل کو پڑھا ہی نہیں ہے. وقف بل کی 44 دفعات ہیں اور سب کی سب اس بات کی گواہ ہیں کہ جو جائیدادیں ہیں مسلمانوں کی اس پر قبضہ ہو جائے گا. وقف کا جو بل آ رہا ہے وہ آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے آ رہا ہے. ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل سے آپ کو بتاؤں، لیکن آپ کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ لائرز نے جو مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، انہوں نے اس بل کو ریویو کیا ہے اور ریویو کر کے یہ بتایا ہے کہ اس سے آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا. وقف کا بل جو آ رہا ہے وہ آپ کو آپ کے وقف کرنے کے حد کو محدود کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس میں انہوں نے 5 سال مسلمان رہنے کی شرط لگائی ہے، اس میں انہوں نے وقف علی الاولاد میں شرط لگائی ہے. ہر چیز جو آپ کر سکتے تھے اس میں بادھا ڈالی گئی ہے. یہ جو وقف کا بل آ رہا ہے، اگر آپ لوگ تھوڑے سے دھکا نہ دے تو بڑی مہربانی ہو. یہ جو وقف کا بل آ رہا ہے میرے بھائیوں، آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وقف عبادت ہے. مسلمانوں کے لیے وقف عبادت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. 1446 سال سے مسلمان وقف کرتے آ رہے ہیں. یہ اپنی جائیداد ہے ان کی، انہوں نے اپنے پیسے سے کمایا تھا، اور اس جائیداد کو حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب اس کو لے کر کے کسی اور کو دے دیا جائے، اس پہ قبضہ ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہماری عبادت ہے، اور حکومت نے وقف کی ڈیفینیشن کو، واقف کی ڈیفینیشن کو، متولی کے ڈیفینیشن کو اور وقف کی منشا کے ڈیفینیشن کو سب کو بدل دیا ہے. یعنی حکومت ہم کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ تم اپنی عبادت کیسے کرو.
حکومت یہ بتانا چاہتی ہے کہ تم عبادت کیسے کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ آرٹیکل 26 کے خلاف ہے۔ ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم سے میری مراد آپ تمام لوگ ہیں جو آج اس میدان میں جمع ہیں، کہ یہ بل فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ تو آج جو ہے وہ تقریروں کا دن نہیں ہے، آج دھرنے کا دن ہے، آواز سنانے کا دن ہے۔ آپ سب لوگ اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ سب لوگ سو گئے کیا بھائی؟ آواز سی ایم ہاؤس تک پہنچنی ہے۔ مسترد کرتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ all